تو بھائی یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ کتنی بڑی تکلیف اور کتنی بڑی پریشانی ہے اور کتنی بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے. دیکھنا یہ ہے کہ اس مصیبت اس پریشانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، جس کی مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ثبت فرما دی قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے. اور بہت ہی بڑی ایک اس کے اندر سے ہمارے لیے الحمدللہ ایک ایسی عمدہ چیز ملی ہے کہ انسان کی زندگی سہل اور آرام دہ ہو جائے. اس کے بعد ایسا سبق دیا حضرت ابراہیم السلام نے. روایت میں ہے بخاری شریف کی کہ جس وقت حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تو آخری لفظ جو آپ کی زبان پر تھے اس آگ میں گرنے سے پہلے، وہ لفظ بہت قیمتی تھے اور وہی پیغام ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ الفاظ تھے. اور جس وقت آگ میں ڈالا گیا یہ آخری لفظ تھے تو آگ کیا بن گئی؟ گلزار. جو آگ تھی تو گلزار بن گئی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اس میں جو سب سے بڑی خوبصورت چیز ہے جو ہمیں دیکھنی ہے کہ جو پریشانی ہوتی ہے انسان کے ساتھ، مصیبت ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، بیماریاں ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہیں، خان کی گھر کی پریشانی ہے، باہر کی پریشانی ہے. انسان تو پریشانیوں میں گرے ہی رہتا ہے ہر وقت، کچھ نہ کچھ حساب چلتا رہتا ہے آدمی کا. اللہ سے اس کا تعلق صحیح ہے، معاملہ صحیح ہے تو وہ پریشانی اس کو پریشان نہیں کرتی، وہ بیماری اس کو پریشان نہیں کرتی، وہ حالت جو اس کے ساتھ آئی ہے وہ پریشان نہیں کرتی. یہ تکونی معاملات ہیں، اللہ نے تو جو قسمت میں لکھا ہے انسان کے وہ تو اس کی حکمتیں ہیں، وہ جانتا ہے کہ ایک ایک بات ہے، ایک چھینک پہ اللہ نے کیوں رکھی ہے، کیوں دی ہے، ایک بیماری اللہ نے دے دی کیوں دے دی، کس لیے دے دی، کچھ پتہ نہیں. ہم اس میں چوں چرا کر ہی نہیں سکتے. ہمارا کام جو ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس سے ایک ہی نقطہ ہم نے عکس کرنا ہے کہ میرا اور میرے رب کے درمیان تعلق کیا ہے. سبحان اللہ. یہ ہنٹ دے رہا اللہ تعالیٰ کہ جب انسان بکھرا ہوتا ہے نا، یہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ، یاد رکھیں. جن سے اللہ پیار کرتا ہے نا ان سے تعلق ہوتا ہے، اور ہر ایمان والے سے اللہ کو پیار ہے. یاد رکھیں، کہیں کسی درجے کے ایمان ہو، بے نمازی ہو، خود لو، بدماش ہو، کچھ بھی ایمان ہے ذرے کے برابر ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں اس سے بھی اللہ کو بہت پیار ہے. اور اس کا پیار یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں. اللہ کو یہ پیار نہیں ہے کہ میں تجھے اتنے مکان دے دوں، تجھے یہاں خوشحال کر دوں، تیرے مرضی کے مطابق تجھے زندگی دے دوں، تیرے حالاتوں کو صحیح کر دوں، تجھے خوب ٹھیک ٹھاک کر دوں. یہ کوئی نام تو نہیں اللہ. یہ تو کہتا ہے ہر ایک کو دیتا ہوں، سب کھا رہے ہیں، کتے بلے، میرے رزق چل رہا ہے. مجھے نہیں چیز کو کون کہتا ہے انعام؟ انعام تو وہ ہوگا جو چند سانسوں کے بعد آنے والا وقت جو ہے، جو حقیقت آنے والی ہے، جس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. لاکھ روکنے کی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن روک نہیں سکتا اس وقت انسان. جانا چاہو تو نہیں جا سکتے، یہ روکنا چاہو تو روک نہیں سکتے. یہ ایسی چیز ہے اللہ کے اختیار میں. تو اللہ تو دیکھ رہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری پوری زندگی 70-80 سال کی تو ایک چند لمحہ ہے، ایک لمحے سے بھی کم ہے. جس طرح بات ہم نے شروع کی ہے تو چند ہی منٹ ہوئے، تو یہ بھی ایک وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ ہماری زندگی 70-80 سال ہے، یہ تو ایک جھٹکا بھی نہیں ہے، لمحہ ہے. اس کی کتابوں تو ایک لمحہ ہے کہ اس لمحے کے لیے تعالیٰ کہہ رہے ان لوگوں نے آنا ہے جو میرے پاس، تو یہ تو ہمیشہ کیا جہنم کی آگ میں چلیں گے، یہ برباد ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو ریئلائز کراتا ہے کہ ہر واقعے کے ساتھ، ہر یقین کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ اس نے ایک ہی چیز کو دیکھنا ہے. اور اسی لیے یاد رکھیں جن کو اللہ والے کہتے ہیں ان میں یہ فکر پیدا ہو چکا ہوتا ہے. اللہ والے ان کو سینگ نہیں ہوتا ہے، وہ خاص مخلوق نہیں ہوتے. اللہ والے سارے انسان ہیں. فرق یہی ہے، کچھ جن ہیں، کچھ فرشتے ہیں،
اور کچھ انسان ہیں. تو ہر مخلوق اپنی اس پر ہے. جو اللہ والا وہ بن گیا تو مطلب یہ کہ اس نے ایک تعلق پیدا کیا اللہ کے ساتھ. اس نے اپنے آپ کو دیکھا ہے, تزکیہ کیا, اس نے بے فکر نہیں رہا زندگی کے اندر. وہ سمجھا ہے کہ میں چند لمحوں کے لیے آؤں, میں دیکھنا ہے کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہے, میں نے اسی رب کے پاس جانا ہے, اسی سے میرا سارا معاملہ بننا ہے. تو یہ تو چند دن کے اندر میں نے اس کے تعلق کو بھی دیکھا ہی نہیں کہ تعلق کیا. ہم تو اس دنیا کے چکر میں پڑ گئے, جو کمزوری ہے اس کو دور کر رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کے ساتھ ایسا تعلق رکھتا ہے کہ جو اللہ نے ایک حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے, اس حکم کے اندر وہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں دیکھنا چاہتا, ذرہ برابر بھی فرق نہ ہو اس میں. تو ایک آدمی اس کام کو کر رہا ہے لیکن اس میں فرق آ رہا ہے, اس کو پتہ نہیں فرق آ رہا ہے. جب اللہ اس کو اس طریقے سے جوڑتا ہے تو وہ جو تو عادت ہے دیکھتا ہے کہ میرے اللہ سے کچھ تعلق میں کیا معاملہ ہے, اس پریشانی آ رہی ہے, جو اعمال میں کر رہا ہوں اس میں کہاں غلطی آ رہی ہے اس عمل کے لیے, کیا اس کو میں ویسے بجا لا رہا ہوں. مثال کے نماز ہے, بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. اللہ بلاتا ہے, مسجد میں لاتا ہے, بٹھاتا ہے, نماز پڑھاتا ہے. تو اب اس نماز کو دیکھتا ہے کہ اس نماز میں کہاں کہاں میں غلطی کر رہا ہوں, کتنے کیسی نماز میں نے مجھے پڑھنی چاہیے تو کہیں اس میں غلطی ہو رہی ہے. یعنی درجات کی بات کر رہا ہوں. اس لیول پہ انسان سوچتا ہے. جب اس لیول کے انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, اس پریشانی میں وہ پریشان ہوتا ہے کہ جس حال پہ چلتا ہے, تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ کہیں میری غلطی کہاں ہے, تو پھر وہ اپنی عبادتوں کو ٹٹولتا ہے. تو یہ بات چیز سمجھ آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. قریب بات کہہ رہا ہوں, نقطہ یہاں یہ فکرہ کہنے کے بعد انہیں دنیا کو اعلان کیا کہ دیکھو تم کیوں گھبراتے ہو, حسبنا اللہ, میرا تو ایک خاص تعلق ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, میں ایمان والا آدمی ہوں, مومن ہوں. تم سب پریشان ہو اس آپ کو دیکھ کر, لیکن کیوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, حسبنا اللہ, میرا اعتماد, میرا بھروسہ تو مجھے اپنے رب پر ہے. سبحان اللہ. مجھے کس چیز کی فکر ہے, کیا مقام ہے پتہ ہے کہ مومن ہونے کے ناطے اس پریشانی کو کیا دیکھتے ہو. یہ بلکہ اب کیا تھا دیکھیں آپ کہ اس درجے کے پریشانی پر حضرت ابراہیم کی کیفیت کیا تھی کہ پریشانی سے پریشان نہیں ہوئے. سبحان اللہ. پریشانی سے پریشان نہیں ہوئے بلکہ ہنس کے کہا کہ بھائی یہ مجھے پریشانی کس چیز سے, میرا تو بھروسہ مجھے اپنے رب پر ہے. حسبنا اللہ نے مجھے بڑا اعتماد پورا اپنے رب پر ہے, میں کیوں پریشان ہوں. اور یہ بہت بڑا انعام ہے مومن, کتنا بڑا انعام دیا ہے کہ جو اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو جنت میں پھرتا ہے. تو جنت پھرتا ہے. لوگوں کی نظروں پتہ ہوگا یار یہ بھی نہیں ہے, یار یہ حالات, اتنا سخت بیمار, یار یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ, فلاں ہو رہا ہے, اور تو اس کو تو کچھ فکر پتہ نہیں ہوتا. دنیا پریشان ہے اس کے لیے لیکن وہ پریشان نہیں ہے. کیا چیز دیکھیں, مومن عجیب چیز بنائی اللہ تعالیٰ نے. وہ کہتے ہیں میرے تو حسبنا اللہ, مجھے کس چیز کی پریشانی ہے ہی نہیں. تو اس نے میرا جو کر رہا ہے وہ کرے گا جس میں یعنی وکیل ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرا وکیل ہے, اسی پہ جو چاہے مقدمہ لڑے جیسے کرے. مجھے اس چیز کا ہم تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا ایسے. یہ کیفیت تو اس وقت آتی ہے بھائی جب ہماری زندگی اس طریقے سے گزر رہی ہے, کچھ وہ کہے جا رہے ہیں ہم کیے جا رہے ہیں. بس سبحان. جب یہ زندگی ہوتی ہے اطاعت والی, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. صبح اٹھو ہم صبح اٹھ رہے ہیں, اب آؤ ہم اب آ رہے ہیں, روزہ رکھو ہم روزہ رکھو, اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ رہے ہیں. اس کو مطلب بد کو نہیں تم نے یہ کام بالکل وہ کام نہیں کر رہے. تو جب یہ تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے, سبحان اللہ, اطاعت کا یہ درجہ انسان پر آ جائے, تو پھر کیا پیدا ہوتا ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو ہم جو گھبراتے ہیں پریشان, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ عذاب بن جاتا ہے. سخت ترین ایک پریشانی اتنا عذاب بن جاتی ہے کہ آدمی کہتا ہے خودکشی کر لوں میں, اور لوگ خودکشی کرتے ہیں, یعنی اپنی جان کو خود ختم کر رہے ہیں. کتنا بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کا, سکون ہی نہیں مل رہا. اس پریشانی سے کہیں زیادہ پریشانی ہے, پسینے ہو رہے ہیں, برا حال ہو رہا ہے, بھاگتے پھر رہے ہیں کہ یا اللہ اب کیا ہوگا, اب یا اللہ اب کیا کریں گے, یا اللہ کیسا ہوگا, یا اللہ فلاں ہوگا, گھبرائے پھر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ عذاب ہے, یہ تو عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو ہے ہی نہیں مومن کے ساتھ معاملہ, پریشانی تو آتی ہی نہیں اس وجہ سے.
میں پریشانی سے عذاب تھوڑی دیتا ہوں انسان کو اللہ تعالیٰ کا، تو عذاب خود بنا لیتا تھا. اگر پریشانی سے عذاب دینا ہوتا تو حضرت ابراہیم السلام کے نہ پریشان ہوتے. نہیں، حسبنا اللہ و نعم